بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد ہم مسلسل توحید اور شرک کے متفرق مسائل سنتے آ رہے ہیں. آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو درس ہے، وہ کل کے درس سے جڑا ہوا ہے، کل کے درس سے ہی متعلق ہے. کل جب میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ اللہ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو کلمات، جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں قرآن و سنت میں، وہ غیر اللہ کو دینا یہ شرک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ السمیع ہے، سننے والا، اگر کوئی اللہ تعالیٰ جیسے سنتا ہے، فاصلے حائل ہونے کے باوجود سن لینا، ایسا کسی اور کو مانتا ہے تو وہ مشرک ہے. اللہ تعالیٰ تاریکیاں کوئی معنی نہیں رکھتے، فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے. اگر کوئی غیر اللہ کو ایسا مانتا ہے تو یہ شرک ہے. کل میں نے یہ جو بات کہی کہ جو اللہ کے نام ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، جو کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا شرک ہے، تو مسئلہ تو واضح ہوا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو لوگ اس قسم کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں نا، جو لوگ اس قسم کے شرک میں مبتلا ہیں، وہ اس مسئلے پر ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں، ایک سوال کھڑا کرتے ہیں. اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہمارے سامنے بہت سے ایسے کلمات ہیں، بہت سے ایسی صفات ہیں، بہت سے ایسے نام ہیں جو خود اللہ نے اللہ کا بھی نام بتایا اور رسول اللہ کا بھی نام اللہ نے بتایا. وہی نام جو اللہ نے اپنے لیے دیا، وہی نام رسول اللہ کو دیا، یا وہ صفت جو اپنی بیان کی، وہی صفت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی. تو آپ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے آئی ہوئی صفت کو غیر اللہ کے لیے دینا شرک ہے، تو پھر یہ تو شرک ہوا نا. یہ تو شرک ہوا کہ اللہ خود کچھ نام، کچھ صفات جو اللہ کے لیے آئے ہیں، وہی رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. میں مثال دے کر بات کو واضح کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے رؤوف اور رحیم اللہ کے نام ہیں، رؤوف اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام ہے، اور قرآن میں اللہ نے یہ اپنے لیے بتائیں. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ ہے بندوں پہ جو ہے شفقت کرنے والا، نہایت مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور یہ بات قرآن میں مکرر اللہ کے لیے آئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی کہا إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم کہا. تو قرآن میں کئی جگہ رؤوف اور رحیم اللہ کو کہا گیا. لیکن وہیں آپ اگر دیکھیں گے سورہ توبہ کی آخری حصے میں آپ کو ایک آیت وہ بھی ملے گی جس میں یہی رؤوف اور رحیم رسول اللہ کو اللہ نے کہا. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یعنی رسول جو ہے مومنوں پہ شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. سوال یہ پیدا کرتے ہیں وہ کہ آپ لوگ، یعنی ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کا جو نام، اللہ کی جو صفت ہے وہ غیر اللہ کو دینا شرک ہے، اگر آپ کہتے ہیں یہاں قرآن میں رؤوف و رحیم تو اللہ تعالیٰ ہے کئی جگہ، جیسے میں نے خود پڑھ کر بتایا، اور وہی رؤوف و رحیم اللہ رسول اللہ کو بھی کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب یہاں سے وہ یہ دعویٰ کر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن ولی کو بھی ہم داتا کہیں تو کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ہم اگر غوث مانیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہو سکتا ہے اللہ اللہ ہے، وہ انسان ہے لیکن وہ بھی غوث ہیں، ایسے نام دیے جا سکتے ہیں. یہ ان کا شبہ ہے، یہ اعتراض ہے. آپ اور میں اگر ابتدا میں اگر غور نہ کریں، موٹے موٹے انداز میں سوچیں تو لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے. ہاں بھائی بات تو صحیح ہے،
رؤوف و رحیم تو اللہ تعالیٰ ہے، وہی جب رسول اللہ کو کہا گیا ویسے ہی دوسرے نام بھی اللہ کے ہیں، غیر اللہ کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ایک قسم کا مغالطہ ہے، اس میں جو ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا کی جا رہی۔ وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ دیکھیے کچھ نام ہیں اور کچھ صفات ہیں جو اللہ نے اللہ کی بھی بیان کی ہیں اور بندوں کی بھی اللہ نے بیان کی۔ کچھ نام کچھ صفات ایسے ہیں جو اللہ نے اللہ کے بھی بیان کیے ہیں اور رسول اللہ کے یا دیگر انسانوں کے بھی اللہ نے بیان کیے۔ جیسے موٹی مثال آپ دیکھیں، السمیع البصیر، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا، انسان بھی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو کچھ نام ایسے ہیں جو مشترک کہلاتے ہیں، یعنی لفظ ان کا مشترک ہے، لیکن لفظ مشترک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی سماعت، اللہ تعالیٰ کا سننا بندوں کے سننے جیسا نہیں ہے، بندوں کے سننے جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اس کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں۔ تو نام میں اشتراک کے باوجود جو بات بندوں کے لیے ثابت کی جاتی ہے وہ بندوں کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ جیسے سننا، بندہ سننے والا ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی مسافت کے اندر کوئی پکارے، بلند آواز سے پکارے، جو آواز سنی جاتی ہے اس سے پکارے تو سنتا، یہ مطلب ہے۔ اب اللہ سننے والا ہے جب ہم کہتے ہیں تو بندوں کی طرح نہیں، تو لفظ میں ایک ہو کر بھی معنی میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو جو الفاظ اللہ اور بندے دونوں کے لیے آئے، کئی الفاظ ہیں قرآن میں، آپ دسیوں الفاظ آپ کے ایسے ملیں گے جو اللہ کے لیے بھی آئیں، رسول اللہ کے لیے بھی آئیں، اللہ کے لیے بھی آئیں، بندوں کے لیے بھی آئیں، لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ اب اگر کوئی آدمی وہی لفظ جو بندوں کے لیے بھی آیا ہے اسے بندوں کے لیے آئے ہوئے معنی سے آگے بڑھا لے جاتا ہے اور جو معنی اللہ کے لیے ہے اس کا کچھ حصہ اس میں داخل کر دیتا ہے تو پھر یہ شرک ہے۔ فرق کہاں ہے؟ لفظ مشترک ہو کر بھی معنی میں فرق ہے۔ جو معنی بندوں کے لائق ہے وہ بندوں کے لائق ہے، جو معنی اللہ کے شایان شان ہے وہ اللہ کے شایان شان ہے۔ اب میں آپ کو سننے والا کہتا ہوں، لیکن آپ کو عام انسانوں جیسا سننے والا کہنے کے بجائے میں یہ ماننے لگوں اللہ جیسے سنتا ہے اس کا کوئی ایک حصہ آپ کے اندر ہے، یہ شرک ہے اسلام کی نظر میں۔ تو جو بات آپ سے کہی جا رہی صرف الفاظ کی نہیں کہی جا رہی کہ جو لفظ اللہ کے لیے آیا وہ آپ اللہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہ کریں، جو معنی اللہ کے لیے آیا غیر اللہ کے لیے نہیں۔ آپ سمجھیں مسئلہ کہاں ہے؟ تو ایک تو وہ ہے جو الفاظ، جو صفات اللہ اور بندے دونوں کے لیے اللہ نے ذکر کی ہیں، وہاں بھی توحید کا بارڈر، توحید کی باؤنڈری، توحید کی حد واضح ہے۔ اللہ سننے والا ہے، بندہ بھی سننے والا، اللہ دیکھنے والا، بندہ بھی دیکھنے والا، اللہ زندہ ہے، الحی، الحی اللہ کا نام، اللہ زندہ ہے، بندے بھی زندہ ہیں، لیکن اللہ کی زندگی الگ ہے، بندوں کی زندگی الگ ہے۔ بندے پہلے مردہ تھے، بعد میں زندہ ہوئے، اور بندوں کی زندگی پوری نہیں، نیند آتی رہتی ہے، اونگ آتی رہتی ہے، کمزور ہے ان کی زندگی، اور بندوں کو موت بھی آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ، وہ کبھی اس سے پہلے کبھی موت نہیں تھی اللہ کے لیے، اور اللہ کی زندگی اتنی کامل ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اللہ کی زندگی اس قدر کامل ہے کہ کبھی اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اب اگر کوئی آدمی کہے ہمارے ولی بھی زندہ ہیں اور یہ کہنا چاہے دنیاوی زندگی سے آگے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے لیے جو زندگی اس میں سے کوئی معنی بتانا چاہے، یہ شرک ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن میں خود اللہ کے لیے بھی، بندوں کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی، نبی کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کو داتا کہہ سکتے ہیں، مشکل کشا کہہ سکتے ہیں، غوث کہہ سکتے ہیں، غریب نواز کہہ سکتے ہیں، بندہ نواز کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک فرق تو یہ دیکھیں کہ الفاظ ایک ہو کر بھی بڑا فرق اللہ نے بتایا ہے قرآن و سنت میں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے صرف لفظ کے، ظاہری لفظ پہ بات نہیں ہو رہی، اس لفظ کے اندر جو معنی اللہ کا حق ہے اس کا کوئی بھی جز، کوئی بھی حصہ غیر اللہ کے آپ دیتے ہیں تو شرک ہے۔ کل میں نے بتایا آپ کو، داتا کہہ کر اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دنیا بھر زندگی میں جب تک بندہ جیا سخاوت کرتا رہا، خوب بندوں کو کھلاتا رہا، اسے داتا آپ نے بولا تو کچھ غلط نہیں ہوگا،
لیکن آپ جب داتا کہتے ہیں تو یہ معنی نہیں لیتے کہ وہ جو ہے زندگی میں سخاوت کرتا تھا. آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج ہماری ضرورتوں کے لیے جب بھی ہم اس کے پاس جاتے وہ ہماری جھولی بھر دیتے ہیں. یہ معنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. اصل مسئلہ یہاں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ شبہ جو ہے ایک مغالطہ ہے، یعنی لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کی ایک کوشش ہے کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کچھ نام اپنے بھی، کچھ صفات اپنی بھی بتائی ہیں اور بندوں کی بھی بتائی. اس طرح بندے اور خدا دونوں کے لیے استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ. اب دوسری بات یہ کہ دیکھو کچھ کام اور کچھ صفات ایسے ہیں جو صرف اللہ کے. میں نے بتایا سننا، دیکھنا، زندگی، یہ بندے بھی زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. اللہ بھی زندہ، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. یہ مشترک الفاظ ہیں. لیکن کچھ صفات، کچھ کام خالص اللہ کے ہیں، وہ بندوں کو اللہ نے نہیں رکھے. اب اگر وہ نام، وہ صفت کوئی غیر اللہ میں مانے، اس کے لیے تو کوئی دلیل بھی نہیں ہو سکتی، لولی لنگڑی دلیل بھی نہیں ہو سکتی. جیسے پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. مارنے والا کون ہے؟ موت دینے والا، زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہوئے بندوں میں بھی کہتا ہے وہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، یہاں تو لفظ بھی نہیں دے سکتے آپ، اس لیے کہ بندوں کو پیدا کرنے کا کوئی معاملہ اللہ نے نہیں دیا. موت اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے موت اور حیات دے سکے. تو بات سمجھنے کی کوشش کریں. الفاظ اگر مشترک بھی ہوتے ہیں تو معنی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک کلیئر باؤنڈری یعنی ایک حد بندی واضح طور پر ملتی، واضح حد بندی ہم اور آپ کو ملتی. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور ادھر بندوں کی صفت. اب وہی صفت لے کر کوئی اللہ کی صفت کا کوئی حصہ بندوں میں مانے، جیسے میں نے کہا مشکل کشا، مشکلات کو دور کرنے والے. قرآن میں اللہ نے کہا مشکلات کو اللہ ہی دور کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو کسی پریشان حال کے پکارنے پہ جواب دے اور تکلیف کو دور کرے؟ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھا کون ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو یہ کر سکے. اب آپ کہیں مشکل کشا، تو آپ نے کیا کیا؟ وہ جو مشکلات دور کرنا اللہ کی جو صفت ہے اس کا ایک حصہ آپ نے بندوں کے اندر مانا. چاہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر مانو یا کسی ولی کے اندر مانو، کسی اور کے اندر مانو، بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو غیر اللہ کو دے دیا. اسی لیے ایک بات یاد رکھیں، خاص طور پہ وہ کلمات جن کلمات سے اللہ کی عظمت، کبریائی، بڑائی بیان ہوتی ہو، وہ الفاظ بندوں کے لیے استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. جو الفاظ عام ہیں، سننا، دیکھنا، زندگی، اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو الفاظ اللہ کی عظمت اور کبریائی کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں ان کا بندوں کے لیے استعمال کرنے میں ذرا سا جو ہے احتیاط کرنی چاہیے. میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اپنی زبانی کہلوائی، یعنی نبی علیہ السلام کی زبانی کہلوائی کہا. اللہ کے نبی نے کہا انا سید ولد آدم یا ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اسی لیے نبی علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب السید ہے. سید ہے، سید جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے. سید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار کا ہوتا ہے، حاکم کا ہوتا ہے، ملک بادشاہ کا معنی ہوتا ہے. یہ سارے اس کے معانی میں سے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں سنن ابی داؤد وغیرہ کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. ان لوگوں نے آ کر کہا انت سیدنا، انت سیدنا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے سردار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہا السید اللہ تبارک و تعالی، سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے. تب وفد والوں نے کہا انت خیرنا وابن خیرنا انت افضلنا، اللہ کے نبی آپ ہم میں سب سے بہتر، سب سے افضل ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو. آپ یہاں نوٹ کر کے دیکھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سید اپنے لیے ثابت کیا، کہا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اللہ کے نبی نے سید کہا.
لیکن خود اللہ کے نبی نے جب سامنے والوں نے کہا انت سیدنا، اللہ کے نبی آپ ہمارے سردار ہیں، اللہ کے نبی نے ٹوک دیا، منع کر دیا، کہا مت کہو ایسا، جبکہ آپ خود کہہ رہے السید اللہ، کیوں نہ کہو؟ اس لیے کہ سید تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا کہ السید اللہ، حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ، حقیقی حاکم اللہ ہی ہے۔ ہاں اللہ نے مجھے بھی بنی آدم کا سردار بنایا ہے، بنی آدم کا حکومت کرنے والا، ان پہ حکمران بھی اللہ نے بنا، یہ بھی ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا کہ جو لفظ اللہ کے لیے بھی آیا ہے اور اللہ کے رسول کے لیے بھی آیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ لفظ نہ استعمال کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب اللہ کے نبی کو سید کہنا حرام نہیں، ناجائز نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرق بتانا چاہ رہے ہیں کہ سید اللہ بھی ہے، سید میرا بھی لقب ہے، لیکن جب میرے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی اپنی جگہ، اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یہ لفظ نہ کہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے۔ دیکھیں میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس مثال کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک طرف اللہ کے نبی جو لفظ جائز ہے، آج بھی اللہ کے نبی کو سید کہنا جائز ہے، جائز لفظ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایسا تواضع اختیار فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے سید نہ کہو، تو آپ سوچیں وہ الفاظ جن میں شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے وہ کیسے لوگ آپس میں کھول لیتے، خاص طور پہ وہ الفاظ جو مشترک بھی نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگ داتا جو ہے بندے کو کہتے ہیں، داتا کسی ولی کو کہتے ہیں، داتا کسی بزرگ کو کہتے ہیں، داتا کسی نیک شخص کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جو بات میں آج خاص طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا وہ کل کے درس ہی کی وضاحت اصل میں ہے، کہ کل جو بات آپ نے سنی کہ جب آپ کوئی نام، کوئی لقب، کوئی صفت آپ دیکھتے ہیں کسی کی عظمت اور بڑائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے معنی اور مطلب پہ غور کریں۔ اگر یہ معنی و مطلب اللہ تعالیٰ کے ہی حق میں آیا ہے، وہ معنی، وہ مطلب، وہ لفظ، وہ صفت، وہ نام غیر اللہ کو دینا یہ شرک ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں نام ایک جیسے دیے جا سکتے ہیں، ان کو یہ آیت بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، بہترین خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں الحاد یعنی گمراہی کا راستہ اپنا رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بعض اہل علم نے، بعض مفسرین نے لکھا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ان سے پہلے بھی کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ کے نام میں گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام غیر اللہ کو دیا جائے۔ جیسے مشرکین کا ایک بت تھا منات، لات اور منات آپ جانتے ہیں، بعض لوگوں نے جو ہے منات کو کہا یہ المنان کا مؤنث لوگوں نے بنایا، عزہ ان کے معبودوں کا ایک نام تھا، العزیز کا مؤنث ان لوگوں نے بنایا، یعنی اللہ کے ناموں میں سے اپنے معبودوں کو نام دیتے تھے، اللہ کے ناموں میں سے اپنے معبودوں کو نام دیتے تھے، اسے الحاد کہا گیا، اسے جو ہے ملحدانہ روش کہا گیا، اسے بے دینی کہا گیا۔ اب آپ بتائیں قرآن کی اس آیت میں اللہ کے ناموں کے تقدس کا یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم اور آپ جو نام اللہ کے وہ اللہ ہی کے لیے رکھے جائیں، ان میں سے کوئی نام غیر اللہ کو نہ دیا جائے، نہ اس میں سے نکال کر اسی کا ایک مشتق یعنی اسی سے لفظ نکال کر کوئی نام غیر اللہ کو نہ دیا جائے۔ اللہ نے منع کیا، لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے اولیاء کو نام دیں گے، وہ جو صفات اللہ کی ویسی صفات والا نام اولیاء کو دیں گے، وہ جو نام اللہ کے ویسے نام اپنے اولیاء کو دینے کی بات کریں گے۔ یہ جو ہے گمراہی ہے، یہ جو ہے شرک کی ایک اور شکل ہے۔ بہرحال آج ہم نے کوئی نیا مسئلہ یعنی شرک کی نئی شکل تو نہیں سنی، لیکن کل جو ہم نے شکل سنی تھی اس کے سلسلے میں جو شبہ، جو اشکال لوگ پیدا کرتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ کے حق سے متعلق یہ جو باتیں ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جو ہدایات ہیں، ان کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس میں جو بھی غلط فہمیاں لوگوں میں عام ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کو سمجھ کر ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔